ہم نے جو ہے کل وضو کے طریقے پر بات کی تھی. ہم نے جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کا مکمل طریقہ. اچھا، ہم نے کل جو بات کی تھی وضو کے طریقے پر، وضو کا عملی طور پر مکمل طریقہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ بتایا تھا. اور وضو کے فرائض جو بتائے تھے آپ نے یاد کیے ہیں؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ یہ 4. یعنی یہ 4 چیزیں وضو کے اندر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. پہلا فرض کیا ہے؟ اچھے سے. دوسرا فرض کیا ہے؟ اچھے سے کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا. تیسرا فرض کیا ہے؟ کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا. کم از کم چوتھائی سر کا. چوتھا فرض کیا ہے؟ اچھے سے دونوں پاؤں دھونا. اچھے سے دونوں پاؤں دھونا. اگر پورے وضو میں سے یہ 4 چیزیں اچھے سے نہ دھلی ہوئی ہو تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اچھے سے منہ نہ دھلا ہو، منہ کا کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ وضو جو ہے اچھے سے بازو نہ دھوئے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. سر کا مسح کم از کم چوتھائی سر کے یعنی چوتھے حصے کا ہم نے سر کا مسح نہ کیا ہو تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اگر پاؤں اچھے سے نہ دھلے ہوئے تو ہمارا وضو ہاں جی. تو اس کے علاوہ باقی جو ہے چیزیں، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، دوسرا جو ہے ترتیب قائم رکھنا، 3 بار ہر عضو دھونا، یہ سنت چیزیں ہیں. یہ ہے سنت. باقی یہ فرائض ہے 4. تو اس کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہے، کچھ چیزیں مستحب ہے. یعنی مستحب ہوتا ہے کوئی اچھا کام ہم کر لیں گے تو اچھا ہے، نہ کریں گے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں گے وضو کے مکروہات، یعنی جن چیزوں سے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے، جو چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہوتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے. ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور کن چیزوں میں وضو کرنا ضروری ہے، یہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کن چیزوں میں وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے مکروہات، کن چیزوں میں وضو کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم بتائیں گے آج. تو سب سے پہلے یاد رکھیں وضو کے مکروہات کیا ہیں، جن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، کون کون سی چیزیں وضو کے اندر نہیں کرنی چاہیے. پہلا یاد رکھیں، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے. کل ہم نے بتایا تھا نا کہ وضو کا پانی مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2، وضو کے لیے نجس جگہ یعنی پلیز جگہ پر بیٹھ کر وضو نہیں کرنا چاہیے. پلیز جگہ پر بیٹھ کر وضو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3، نجس جگہ پر جو ہے وضو کا پانی یعنی پلیز جگہ پر وضو کا پانی نہیں گرانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی خیال کرنا ہے. پلیز جگہ پر بیٹھ کے وضو نہیں کرنا، اور جو ہے اگر پاک جگہ پر بیٹھے ہو وضو کا پانی پلیز جگہ پر نہیں گرانا. ٹھیک ہے. تو نمبر 4، مسجد کے اندر وضو کرنا. ٹھیک ہے. مسجد کی حدود ہوتی ہے نا، مسجد کے حدود سے باہر بنا ہوتا ہے وضو خانہ. مسجد کے اندر بیٹھ کر یعنی کسی برتن کے اندر آپ نے وضو کرنا، یہ جو ہے مکروہ ہوتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 4، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا. یعنی ہم کسی برتن میں پانی لے کے وضو کر رہے ہیں، ٹوٹی کے اندر نہیں کر رہے ہیں، تو وضو کا پانی پھر دوبارہ اس کے برتن کے اندر نہ جائے. قطرے وغیرہ نہیں گرنی چاہیے اسی برتن کے اندر جس سے ہم وضو کر رہے ہیں. فرض کیا لوٹے میں آپ نے پانی لیا ہے یا بالٹی کے اندر پانی آپ نے لیا ہے، کسی بھی برتن کے اندر پانی لیا ہے، اس سے آپ نے وضو کیا ہے تو وضو آپ نے یوں کرنا ہے. ایسے وضو کیا، کلی کرنی ہے تو کلی وغیرہ کے لیے ناک دھونا ہے، لیکن وہی پانی اس برتن کے اندر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہی پانی اس برتن کے اندر نہیں جانی، یہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا خیال کرنا ہے. نمبر 6، پانی کے اندر ریڑھ یا خنکار وغیرہ ڈالنا. ٹھیک ہے. کوئی پلیز چیز وغیرہ ریڑھ یعنی جو ہے ناک کا جو ہے پانی ہوتا ہے، ہاں جی، تھوک وغیرہ ہوتا ہے، وضو کے پانی کے اندر یہ چیزیں نہیں گرانی چاہیے. یہ چیزیں اگر وضو کے اندر گریں گی وضو کے پانی کے اندر تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا وضو بھی مکروہ ہو جائے گا. جو وضو کریں گے تو یہ کام بھی مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے، قبلہ کی طرف تھوکنا یا خنکار ڈالنا. قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف بھی تھوکنا مکروہ ہے. کعبے کی طرف کلی کرنا، جیسے وضو کر کے کعبے کی قبلہ کی طرف کلی کر دینا یا تھوک دینا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے.
آگے نمبر 7، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا. یہ کل بھی ہم نے بتایا تھا نا کہ وضو خانے پر یا وضو کرتے وقت بلا وجہ دنیا داری کی باتیں کرنا، شرارتیں کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے، وضو کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا. اگر ہم بلا وجہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، دنیا داری کی جو باتیں ہو، دین کا کوئی ایک دو کوئی مسئلہ مسائل ہو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے بلا ضرورت ہم باتیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا وضو جو ہے مکروہ ہو جائے گا، یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک ہاتھ سے منہ دھونا. کیا کرنا ہے؟ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یہ بھی مکروہ ہے. ہاں، اگر کوئی بندہ معذور ہے وہ تو ایک ہاتھ سے دھو لیتا ہے، مجبوری ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز ہم جو ہے نماز کے آگے مثال بتائیں گے کہ ہے معذور بندہ نماز کیسے پڑھے اور صحیح بندہ نماز کیسے پڑھے. ایسے ہی ایک ہاتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ اگر دیے ہیں، دونوں صحیح سلامت ہے، تو ایک ہاتھ سے ہم منہ دھوئیں گے تو ہمارا وضو مکروہ ہوگا. اونچی آواز میں بولو، ہمارا وضو مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے، آگے گلے کا مسح کرنا. ٹھیک ہے، سر کا مسح تو ہوتا ہے نا جو فرض ہے. ٹھیک ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو منہ پر پانی ڈالتے وقت تھوکنا. ٹھیک ہے، تھوکنا نہیں بلکہ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونک مارنا. کرتے ہیں نا، کئی بچے بھی کرتے ہیں، ہاں، پھونک مارنا پانی کے اندر، تو یہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے اندر پھونک مارنا. کھانا کھاتے وقت بھی پھونک مارنا مکروہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کھانا کھاتے وقت بھی پھونک مارنا جو ہے کھانا گرم ہو یا جیسے پھونکے مارنے لگ جاتے ہیں، یہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھاتے وقت بھی، وضو کرتے وقت بھی پانی کے اندر پھونک نہیں مارنے. ٹھیک ہے، آگے بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، یعنی الٹے ہاتھ سے کلی وغیرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا. ہم نے کل ترتیب بتائی تھی نا، ہر کام جو ہے سیدھے ہاتھ سے کریں، سنت ہے یہ. ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے ہم کریں گے تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو ہے اس کے بعد داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی کوئی برتن اپنے لیے خاص کر لے کہ اسی سے میں نے وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی کہ الگ الگ پانی ہو. ہاں جی، جو جیسے کوئی 3 جگہ کے پانی ہو تو ان کا الگ الگ مسح کرنا. تینوں پانی سے، 3 برتن کے اندر پانی پڑو، تینوں، اس کا بھی تھوڑا سا لے لیا، اس کا بھی لے لیا، اس کا بھی لے لیا، تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا. دھوپ سے اگر کوئی گرم پانی ہو تو اس سے وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے. دھوپ سے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا. ٹھیک ہے، آنکھیں زور سے بند کر لیں ہم، ٹھیک ہے، اوپر سے منہ دھوتے رہیں، آنکھیں اچھے سے، یہ جو ہے بال وغیرہ آنکھوں کے نہ دھلے ہوں، آنکھوں کی یہ چیز جو اگر ہم بند کریں گے، یہ چیزیں نہ دھلے ہوں تو منہ دھونا فرض ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے. تو یوں ہی سنت، مطلب کوئی سنت ہم جو ہے چھوڑیں گے بلا وجہ، یعنی ہاتھ دھونا چھوڑ دیں گے، کلی کرنا چھوڑ دیں گے، ناک کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وضو تو ہو جائے گا، یہ چیزیں مطلب فرائض کے علاوہ باقی چیزیں کوئی چھوٹ گئی ہے، وضو ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ کوشش کرنی ہے، دھو لینی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، آگے یاد رکھنا وضو کن صورتوں میں ہے کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کوشش کرنی ہے وضو کر لیں. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے. نماز پڑھے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. نماز پڑھے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا، اگر وضو نہ کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی نماز جنازہ پڑھیں، نماز جنازہ سے پہلے بھی وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آگے مسئلہ طواف کے لیے وضو واجب ہے. جو ہے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، طواف کے لیے وضو واجب ہے. اگر ہم وضو نہیں کریں گے طواف کرتے وقت تو گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو غسل جنابت سے پہلے اور کھانے پینے سے اور سونے اور اذان اقامت، خطبہ جمعہ، عیدین اور روزہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، وقوف عرفہ یعنی حج کے جو ہے ارکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنا. ٹھیک ہے، حج پر جاتے ہیں نا لوگ، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں.
तब भी वुज़ू कर लेना चाहिए। रोज़ा रसूल पर भी जाएँ तो वुज़ू करके जाना चाहिए। कोई हदीस की किताब भी पढ़े तो वुज़ू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सुन्नत है और मुस्तहब है, ठीक है। आगे फिर सोने के लिए और सोने के बाद वुज़ू कर लेना मुस्तहब है। मैयत के नहलाने यानी किसी मैयत को गुस्ल देते हैं ना, गुस्ल देने के बाद भी वुज़ू कर लेना मुस्तहब है, ठीक है, वुज़ू कर लेना चाहिए, ठीक है। जब गुस्सा आ जाए वुज़ू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ज़बानी कुरान पाक पढ़ने के लिए मतलब वुज़ू ज़रूरी तो नहीं, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वुज़ू कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे झूठ बोलने से, गाली देने से, फौज चीज़ें मतलब गंदी बातें करने से वुज़ू हमारा मकरूह हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए ऐसी हम चीज़ें गंदी गालियाँ वगैरह, गंदी बातें, ये चीज़ें ना करें तो हमारा वुज़ू जो है अगर करेंगे तो हमारा वुज़ू मकरूह हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे ही कहा लगाना, ग़ीबत करना, बिला वजह हंसना, मतलब हाँ जी शरारतें करना, तो हमारा वुज़ू ठीक है मकरूह हो जाए। कोशिश करनी कि ये चीज़ें वुज़ू के अंदर नहीं करनी। आगे याद कर रखें वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें, बल्कि हम वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कल बताएंगे अच्छे, ये चीज़ें कल अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। जो चीज़ें हमने आज बताई हैं, वुज़ू के मकरूहात बताए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वुज़ू के अंदर मकरूह है। हमने बताया कि वुज़ू किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है और वुज़ू कैसे करना है, किस जगह पर, पाक जगह पर बैठ कर वुज़ू करना चाहिए, पलीद जगह पर बैठ के वुज़ू नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं मकरूहात जो बताएं आपको, तो आपने ये चीज़ें याद करनी है अच्छे से, ठीक है। कोशिश करनी है, मोटी मोटी चीज़ें कल मैं आपसे सुनूंगा। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे कि वुज़ू किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है और किन चीज़ों से वुज़ू नहीं टूटता। बात होती है ना गलत फहमियाँ, तो हमारे ज़हन के अंदर होता है ये जो है, तो हमने फ़र्ज़ किया गाली निकाल दी कहते किसी को तो इससे वुज़ू टूट जाता है। हाँ जी, बाद ख़यालात तो होते हैं, वाशरूम में चले जाएं तो वुज़ू टूट जाता है कि नहीं टूटता। हाँ जी, तो फिर ऐसे ही वुज़ू का अगर हमारा सारा दिन हमारा वुज़ू हुआ है दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ें हम कल अल्लाह खैर करे आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये याद करनी है।